الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال الله تعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما اللهم اجعلنا منهم ويضع به آخرين فصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد استو می خواہم خدا را خدایا استو حب مصطفیٰ را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، آج 29 دسمبر 1999 ہم یہاں تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. حسب معمول اس ادارہ میں قرآن فہمی کے سفر سے فراغت حاصل کرنے والوں کو آپ کے سامنے سندات دی گئیں. میں سب سے پہلے اس گلشن علم و حکمت کی دائمی بہار کی دعا کرتا ہوں. اللہ اسے اس وقت تک درخشاں و تاباں رکھے جب تک کہ آسمان کے دامن میں چاند، سورج اور ستارے چمکتے رہیں. ثانیاً اپنے عزیز مولانا اشرف علی اور اپنے عزیز گوہر رحمان، ان کے لیے میں جذبات تشکر کا اظہار کرتا ہوں کہ میری درخواست پر بلا تاخیر مجھے گفتگو کا وقت دے دیا گیا. میں جسمانی طور پر اب اتنا صحت مند نہیں رہا ہوں کہ دیر تک گفتگو کروں یا جاگتا رہوں. گزشتہ جولائی میں کچھ تکلیف ہوئی، ڈاکٹروں نے مجھے گفتگو سے بھی روکا ہوا ہے، سفر سے بھی روکا ہوا ہے، اور الحمدللہ کہ میں ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ اس دنیا کو وقت مقررہ پر چھوڑ دینا ہے. کوئی اچھا ڈاکٹر، کوئی اچھا معالج اس وقت کو ٹال نہیں سکتا. اور کوئی میرا بدخواہ اس وقت کو پہلے لا نہیں سکتا. تو اتنا ضرور ہے کہ میں اب جہاں کہیں اس فرض کی ادائیگی کے لیے یاد کیا جاتا ہوں تو میں دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے مؤخر نہ کیا جائے. چنانچہ آج کی گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی. چونکہ یہ
قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا سیزن ہے. قرآن اور رمضان لازم و ملزوم جسم اور روح. یہی وجہ ہے کہ ہلال رمضان کے طلوع ہوتے ہی قرآن پوری کائنات میں گونجنے لگتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انسانی اہتمام و انتظام کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے؟ جس طرح ہوائیں انسان کے انتظام سے نہیں چل رہی، جس طرح بادل انسان کے انتظام سے نہیں چل رہے، نہیں ہو رہی بارش لا کے دکھاؤ. سیدھے ہاتھوں سے بھی دعا کر لی، الٹے ہاتھوں سے بھی کر لی، لاؤ نا کہیں سے. اسی وقت آئے گی جب اس کا کرم ہو. جس طرح نظام صبح و شام انسان کے انتظام سے نہیں چل رہا، اللہ کے کرم سے چل رہا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی گونج جو کائنات میں بلند ہوتی ہے یہ بھی اللہ کے کرم سے ہوتی ہے، انسان کے اہتمام و انتظام سے نہیں ہوتی. اگر انسان کے بس میں ایسا ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عیسائی آپ سے پیچھے رہتے؟ ان کے چرچ میں بائبل گونجتی، یہودیوں کی عبادت خانوں میں توریت گونجتی، اور جو قوم اپنی اپنی کتاب لیے پھرتی ہے وہ اس میدان میں مسلمانوں کو آگے نہ جانے دیتے. لیکن یہ قرآن کریم کی انفرادیت ہے. کوئی کتاب انسان کے دل میں اس بے تکلفی سے ڈیرے نہیں لگا لیتی جس بے تکلفی سے قرآن ڈیرے لگا لیتا ہے. اور آج کائنات میں کروڑوں انسان ایسے ہیں کہ جن کے دل کی دنیا میں قرآن کریم نے ڈیرے لگا رکھے. جب سے حرم کی تراویح سیٹلائٹ سسٹم کے تحت دکھائی جانے لگی ہے پوری دنیا میں، تو اس کو دیکھ کر بھی مغرب میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا. کہ یہ کیا کشش ہے، اتنی بڑی تعداد میں انسان حضور قلب و نظر کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں. باقی ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں. یہ کیسی کتاب ہے جسے پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں؟ تو قرآن کا موسم ہے بھائی. اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. آپ اس سرد موسم میں بھی تشریف لائے، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں رب العزت آپ کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے. 20 تراویح کے بعد آپ کا یہ انہماک، آپ کا یہ عشق اور لگن الحمدللہ ایمان کی دلیل ہے. اور کیا ہے؟ کل اعلان کر دیجئے میرے محبوب، یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب کر کے،
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خوبصورت نصیحت آئی ہے، دل میں اتر جانے والی خوبصورت نصیحت آئی ہے جو دل کی بیماریوں کا علاج بھی ہے، سراپا ہدایت بھی ہے، اور پیغام رحمت بھی ہے اہل نظر کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ دوسری جگہ ایک اور آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہم نے قرآن کو نسخہ شفا بنا کر بھیجا ہے اہل ایمان کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام رحمت بن کے آیا ہے۔ ہاں، ظالم اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ اہل علم حضرات ترجمہ اس طرح کریں گے۔ آپ نے کہا ناانصافی کو، بے انصافی کو، یہ بھی ٹھیک ہے، تو اہل زبان نے اس کو یوں سمجھایا کہ وضع الشیء فی غیر محلہ یہ ظلم ہے، یعنی سر پہ اگر کوئی پگڑی باندھنے کے بجائے پاجامہ باندھ لے، ظلم۔ اب یہاں ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ محروم رہتے ہیں قرآن کریم کی فیض رسانیوں سے، ظالم محروم رہتے ہیں۔ یہ کون سے ظالم ہیں؟ جو قرآن پر ڈپینڈ کرنے کے بجائے، قرآن پر انحصار کرنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ کبھی ماسکو کی طرف، کبھی واشنگٹن کی طرف، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ راولپنڈی کے روشن ضمیروں، قرآن پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے۔ میں یہ بات پورے عالم میں کہہ رہا ہوں، عصر حاضر میں بنی نوع انسان کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ایٹم بم قرآن کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھی کہ ایٹم بم ہلاکت کی پہچان ہے اور قرآن کریم فلاح اور نجات اور امن کی پہچان رکھتا ہے، اور اس لیے بھی کہ ایٹمی قوت قرآن کی جلالت کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، خس و خاشاک کی طرح۔ میں کچھ دیر بعد انشاءاللہ اس کا پروف دوں گا آپ کو، میں اسے پروف کروں گا۔ تو عصر حاضر کو جو خطرات درپیش ہیں
عالم انسانیت اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، اگر میں پورے عالم کو ایک وجود قرار دوں اور اسے بیمار کہوں تو پھر اس کی مسیحائی کے لیے قرآن چاہیے کہ یہ اللہ کا تجویز کردہ نسخہ شفا ہے۔ مغرب میں ایک جگہ بات کر رہا تھا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا یہ دل کی بیماری کے لیے علاج ہے۔ وہاں میں نے کہا تھا کہ یہ دلوں کی بیماری کے لیے علاج بن کے آیا ہے قرآن کریم، تو اس نے کہا ہیپی نیوز، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کوئی لیکوڈ ہے، کوئی کیپسولز ہیں، کوئی ٹیبلٹ ہے، کیا چیز ہے؟ میں نے کہا دل کی بیماری کا علاج تو ہے، پہلے ذرا دل کا تعین کر لیں۔ بندر کے دل کے علاج کے لیے نہیں آیا قرآن کریم۔ قرآن کریم بندر کے دل کے علاج کے لیے نہیں آیا، یہ انسان کے دل کے لیے آیا ہے۔ تمہارے ہاں تو دل اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس کی شریانیوں میں خون جم جائے۔ میڈیکل کی لینگویج میں، طب کی زبان میں اس مواد کو کولیسٹرول کہتے ہیں کہ جب خون میں چربی کی پرسنٹیج زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی روانی متاثر ہوتی ہے، شریانیں بلاک ہو جاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ول بی ایکسپائر۔ یہ حیوان کا دل ہے، حیوان ناطق صحیح، سوشل اینیمل میں اس کا نام تسلیم کرتا ہوں، یہ حیوان کا دل ہے جو خون کی بندش سے بیمار ہو کر فارغ ہو گیا۔ حیوان ناطق اس وقت بیمار ہوتا ہے، اس کا دل اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس کی شریانوں میں خون کی گردش رک جائے، اور انسان کا دل اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس میں اللہ کے سوا ما سوى اللہ جگہ حاصل کر لے۔ غیر اللہ جب جگہ حاصل کر لے اس وقت انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے علاج کے لیے عالمی سرجن بن کے آئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کی اس بیماری کے علاج کے لیے عالمی سرجن بن کے آئے ہیں۔ جب کولیسٹرول بڑھ جائے، شریانوں میں جب بلڈ کی بلاکنگ ہونے لگے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہارٹ اٹیک۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ اس کا کیا نام ہے؟ ہارٹ اٹیک۔ اور جب دل میں غیر اللہ جگہ پالے تو اس کا کیا نام رکھا ہے قرآن نے؟ ٹھیک کہا آپ نے، اونچا کہیے، شرک۔ شرک۔ ہارٹ اٹیک سے حیوان مر جاتا ہے اور شرک سے انسان مر جاتا ہے۔ شرک سے انسان پہ موت واقع ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک سے حیوان۔ ٹیچ کر رہا ہوں آپ کو، ٹیچ کر رہا ہوں، آرام سے بول رہا ہوں اس لیے تاکہ اوپر سے نہ گزر جائے۔ آرام سے بول رہا ہوں۔ ہارٹ اٹیک سے حیوان مرتا ہے اور شرک سے انسان مر جاتا ہے۔
کیا ثبوت ہے شاہ صاحب؟ اس بات کا کیا ثبوت ہے عبد المجید ندیم شاہ صاحب؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ کامن اناؤنسمنٹ کی، یہ آفیشل اناؤنسمنٹ ہے. قل یا ایھا الناس کامن کی، اور یہ آفیشل ہے، خاص ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. عن ذکر اللہ. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان، یہ جو دل کی کائنات ہے، یہ جو من کی دنیا ہے، یہ جو من کی دنیا ہے، یہ جو دل کی کائنات ہے، اس میں میں رہتا ہوں، یہ میرا ٹھکانہ ہے. اذا سألک عبادی انی، ہاں میرے رسول، یہ میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، ہمارا رب کہاں ہے؟ فإنی قریب، بتائیے انہیں میں تو قریب ہوں. یا اللہ کتنا قریب ہے. تیرا بنگلہ کہاں ہے؟ تیری کوٹھی کہاں ہے؟ تیرا محل کہاں ہے؟ بڑوں کے ٹھکانے تو غریبوں سے دور ہوا کرتے ہیں، تو تو سب سے بڑا ہے. الہ العالمین تجھے کہاں پائیں؟ رب العالمین نے فرمایا میں کسی کوٹھی بنگلہ اور محل میں نہیں رہتا ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رگ حیات سے بھی اقرب ہوں یار، اقرب ہوں، قریب تر ہوں، قریب تر ہوں، مبالغہ ہے. قریب کا مبالغہ ہے اقرب، کریم کا مبالغہ ہے اکرم، رحیم کا مبالغہ ہے ارحم. نحن اقرب، رگ حیات سے بھی قریب تر ہوں. کیا مطلب؟ رگ حیات کٹ جائے شاید زندہ رہ سکو، میرا لطف و کرم ہٹ جائے نہیں رہ سکو گے. قریب، قریب تر. تو جب اتنا قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، مجھے پکارا کرو، میرے حضور اشک بہایا کرو، میرے سامنے دامن پھیلایا کرو. دنیا داروں میں سے کسی کے آگے بھی دامن پھیلاؤ گے رسوا ہو جاؤ گے، جب میرے سامنے آؤ گے تو بلند. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو نا.
میں تمہاری دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو پکار کو کی لاج رکھتا ہوں، تمہارے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہوں۔ تو دل میرا مسکن ہے، تمہارا دل میری رہائش گاہ ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کہیں دل کی دنیا میں جہاں میں رہتا ہوں، کہیں دل کی دنیا میں تمہاری اولاد نہ جگہ کر لے، کہیں تمہاری دولت کی محبت نہ جگہ کر لے۔ کیوں فرمایا خلیل کو، میرے خلیل خنجر پھیر کے دکھائیے نا اس بیٹے کے گلے پر جس کی تمنا میں تو نے راتوں کی تنہائیوں میں اشک بہائے۔ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اس رخت جگر کے گلے پر خنجر چلائیے جس کی طلب میں تو نے اشک بہائے۔ کیوں فرمایا؟ تاکہ دنیا پہ ثابت ہو جائے پیغمبر کے دل میں اولاد کا ٹھکانہ نہیں ہے، صرف اس کا ٹھکانہ ہے۔ بیٹا نہیں ذبح کروانا تھا، یہ ثابت کرنا تھا، یہ ثابت کرنا تھا۔ اس باپ میں قربان جاؤں، اس بیٹے پر بھی قربان جاؤں۔ یہ وہ خلیل ہے، پہلے فرمایا وطن چھوڑ دیجئے نہ، پہلے فرمایا نقد جان نظر کیجئے، نقد جان۔ نمرود نے شعلے بھڑکائے، نمرود نے آگ جلائی، طاقت نے آگ جلائی، صداقت نے چھلانگ لگائی۔ یہ طاقت اور صداقت کی آویزش بہت پرانی ہے، طاقت اور صداقت کا تصادم بہت پرانا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، پہلے کہا نقد جان نظر کیجئے، کر دی کہ نہیں؟ اس کی مرضی، اس نے شعلوں کو گلزار بنا دیا، اس نے انگاروں کو پھول بنا دیا، اس نے آگ کو گلزار بنا دیا، اس کی مرضی۔ خلیل نے تو چھلانگ لگا دی نا، پھر کہا وطن چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیا۔ بابل پہنچے ہیں، الہ العالمین اکیلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، بیوی اور بچے کو بھی ساتھ لے چلو۔ باقی یہ خاندان، یہ برادری، یہ وطن کشمیر، اللہ نے فرمایا سب کچھ چھوڑو، ہم نئی دنیا عطا کریں گے تمہیں۔ سب کچھ چھوڑ کر پہنچے، بس ابھی پہنچے ہیں، قدم ٹکنے نہیں پائے، بیٹھے بچلائے، نیا عشق کا آزار ہوا۔ فرمایا بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں چھوڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کیا ہو رہا ہے؟ یہ یہی ہو رہا ہے، وہ بتا رہا ہے مجھ سے پیار کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کی دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نہیں۔ بیوی کو لیا، بیٹے کو اٹھایا، اس مقام پہ آئے ہیں جہاں تا حد نظر ویرانہ ہے، تا حد نظر
وہاں بٹھا دیا اور کامل توجہ اللہ کی طرف، رجوع الی اللہ، متوجہن الی اللہ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرے رب، اپنی ذریت کو اس ویرانے میں بٹھا رہا ہوں جہاں زندگی کے آثار نہیں. زندہ رہنے کے لیے پانی بنیادی ضرورت ہے، پانی بھی نہیں، ثمرات بھی نہیں، باغات بھی نہیں. باغات تو کیا، ایک پتا ہریالی کا بھی نہیں. جس طرف نظر دوڑاتا ہوں ویرانہ ہے، صحرا ہے. اس صحرا میں، اس ویرانے میں، گویا موت کی وادی میں تیرے لطف و کرم کے زیر سایہ اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں. لیقیموا الصلاۃ، تاکہ تیرے نام کے زمزمے بلند ہو جائیں. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. الہ العالمین، میں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں انہیں، تو انہیں اکیلا نہ رہنے دینا. اپنے بندوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کر، اپنے بندوں کے قلوب کو اس طرف متوجہ کر. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اور انہیں رزق بھی تو عطا فرما، رزق بھی تو عطا فرما. اور رزق بھی دال روٹی نہیں، من الثمرات، پھل چاہتا ہوں، فریش فروٹ عطا فرما، فریش فروٹ. فطرت حیران ہو گئی، جبلت حیران ہو گئی. کیا مانگ رہا ہے؟ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ دھرتی کے اس یونٹ پہ خلیل کھڑا ہے جس کے سینے سے آج تک پانی نہیں نکالا جا سکا، اور مانگتا ہے تازہ پھل. کہاں کھڑا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ فطرت حیران ہو گئی، تقدیر مسکرائی، روح کائنات جھوم گئی. فرمایا یہ نہ دیکھو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے، یہ دیکھو کون کھڑا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. یہ کیوں دیکھتے ہو؟ کہاں کھڑا ہے، کیا مانگتا ہے، یہ دیکھو نا کون کھڑا ہے، کس سے مانگ. اس سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور اس سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. پہنچے ہیں وہاں فروٹ کے نہیں پہنچے. دنیا میں جہاں کہیں جو پھل ہوتا ہے مکہ میں موجود، وہ جہاں پیدا ہوتا ہے اتنا تازہ وہاں نہیں ہوتا جتنا مینا میں ہوتا ہے. جتنا عرفات میں ہوتا ہے اتنا وہاں جس جگہ وہ پیدا. مینا میں ہم کیلے کھا رہے تھے، سٹیکر لگا ہوا تھا ٹنڈو آدم، ٹنڈو آدم کا سٹیکر لگا تھا، کیلے کھا رہے تھے. مجھے میرے دوستوں نے کہا، انگلینڈ کے ساتھیوں نے، ساؤتھ افریقہ کے کچھ دوست تھے، انڈین مسلمان تھے، کہنے لگے شاہ صاحب آپ کے پاکستان میں تو بہت اچھے کیلے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو ایسے کیلے نہیں ہوتے، پاکستان میں تو. میں نے کہا پاکستان کی بات نہیں ہے، مینا کی بات کرو، مکہ کی بات کرو. لبنان کے سیب جتنے یہاں لذیذ ہیں اتنے وہاں نہیں ہیں. کیلیفورنیا کے سیب جتنے یہاں لذیذ ہیں اتنے وہاں نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب دنیا بھر سے پھلوں کی پیٹیاں مکہ میں آتی ہیں،
جو ہی بلدیاتی حدود کراس کرتی ہیں ان پھلوں میں ابراہیم کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے. وہ پھل جہاں پیدا ہوتے ہیں جس سرزمین پر جس ملک میں اتنے وہاں لذیذ نہیں جتنے یہاں لذیذ ہو جاتے ہیں. یہ ایک صاحب نظر کی دعا کی تاثیر ہے. ایک صاحب نظر کی دعا کی تاثیر ہے. اللہ سے خوب مانگا اور اللہ نے خوب عطا فرمایا. اور میرا یہ جملہ کبھی بھولیے گا نہیں، اس سے بہتر مانگنے والا دکھاؤ نا اور اس سے بہتر دینے والا دکھاؤ نا. تو دیا. جانے لگے تو اہلیہ نے پوچھا یہ قید تنہائی کیا سمجھ میں آئی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرحلے پر میرا دادا چپ تھا. مہر سکوت لگا دی. حاضرہ نے پھر پوچھا خلیل اللہ یہ قید تنہائی، میرا بچہ تو معصوم ہے، شاید میری کوئی خطا ہے جس کی یہ سزا ہے. خلیل چپ ہے. تو پھر تیسری مرتبہ پوچھا ھذا من عندک ام من عند اللہ، یہ تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے یہاں چھوڑنے کا حکم؟ اس کے جواب میں خلیل نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی. بولے نہیں، آسمان کی طرف اٹھائی. تو سیدہ نے فرمایا بس تو پھر جس کا حکم ہے وہ حفاظت خوب کرے گا، تم مطمئن ہو کے جاؤ. ہم بھی مطمئن ہیں، آپ بھی مطمئن ہو کے جائیے. اب بیٹا عمر کے اس حصے میں جب آیا کہ جب اس کی چال ڈھال، اس کی طرز زندگی کی ایک ایک ادا سے پدری محبت میں تلاطم پیدا ہوتا ہے، تو حق تعالی نے فرمایا جاؤ اس کے گلے پہ خنجر بھی پھیر کے دکھاؤ. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ کیوں؟ کبھی وطن چھڑوا دیتے ہو، کبھی بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں بٹھانے کا حکم دیتے ہو، اور اب بیٹے کے گلے پہ خنجر کا حکم ہے، کیوں؟ پیغمبر کیوں نہیں کہا کرتے؟ کیوں فلسفی کہا کرتے ہیں؟ کیوں فلسفی کہا کرتے ہیں؟ بیٹے کو وجود کم سن ہونے کے باوجود بالغ نظر ثابت ہوا اسماعیل. تو بلاغت فکر و نظر کا تعلق سن و سال سے نہیں، اس کے کرم سے ہے. کچھ لوگ لڑکپن میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں اور ابو جہل جیسے 70 سال ہو کے بھی بالغ نہیں ہوتے. بلاغت فکر و نظر کا تعلق سن و سال سے نہیں ہے، اس کے کرم سے ہے. اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وطن چھوڑ دیا، لخت جگر اور بیوی کو ویرانے میں بٹھا آئے، پھر لخت جگر کے گلے پہ خنجر بھی چلا کر ثابت کر دیا دل کی دنیا میں اسی کی حکمرانی ہے. بس دل میں کون بستا ہے؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. انسان کب دل کا بیمار ہوتا ہے؟ جب شرک کی بیماری لاحق ہو جائے اسے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
انسان کے دل کی بیماری کے لیے عالمی سرجن ہیں، عالمی سرجن ہیں، فاران کی بلندی پہ کھڑے ہیں، قولوا لا الہ، یہ علاج ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ علاج ہو رہا ہے، قولوا لا الہ۔ اچھا پھر یہ جو لا الہ ہے نا، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے بھی ہے۔ فنکاروں نے ذکر کا یہ مفہوم بنا رکھا ہے کہ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا، رب کعبہ کی قسم۔ ذکر کا تصور آتے ہی یہ تو یاد آتی ہے، یہ یاد نہیں آتی۔ اہل نظر کے درمیان بیٹھا ہوں، پورا مہینہ تفسیر پڑھائی ہے، ذرا بھٹکوں یہی سیدھا کر دیں گے یہ مجھے، اس لیے بہت سوچ کے بول رہا ہوں۔ ذکر کا اصل مفہوم یہ ہے، راول پنڈی کے روشن ضمیروں، میری یہ بات امانت ہے، مسئولیت کے احساس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے سامنے حشر میں بھی جواب دے ہوں، آپ بھی جواب دے ہیں۔ ذکر کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی حکمرانی قائم ہو اور ہر فرعون کا تختہ الٹ دیا جائے۔ کلیم اللہ جب احقاق حق اور ابطال باطل کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو رب العزت کے حضور التجا کرتے ہیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، احقاق حق اور ابطال باطل کے سفر میں سب سے پہلے تجھ سے شرح صدر کی توفیق چاہتا ہوں، شرح صدر عطا فرما، سینہ کھول دے میرا۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میری مشکلات کو آسان فرما دے، یہی ترجمہ ہے نا جی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میری مشکلات کو آسان فرما دیں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اسی سے ہی کہنا چاہیے، نمک حلال اسی سے کہا کرتے ہیں۔ ہر جائیوں کی یہ پہچان نہیں، صرف یکجائیوں کی پہچان ہے، حلوائیوں کی نہیں، شیدائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ وَيَسِّرْ لِي امری، میرے مشکلات بھی آسان فرما دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، اور نطق و بیان کی گرانیاں بھی دور کر، نطق و بیان کی گرانیاں بھی دور کر، وہ انداز بیان عطا کر کے جو بولتا جاؤں تیرے بندوں کے دلوں میں اترتا جائے۔ یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، اور یہ میرا ہارون بھائی، اس کو میرا رفیق بنا دے، اس کو میرا رفیق بنا دے۔ هو افصح منی لسانا، هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی، اسے میرا رفیق سفر بنا دے۔ کئی نسبحک کثیرا،
ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ہم مل کر تیری تسبیح کریں اور تیرا. تو یہ کون سی تسبیح اور ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ میں اور ہارون مل کر یہ کریں؟ کہتے ہیں جی لائٹیں بھی بجھا دو. وہ ظالموں کیا کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کبھی ایسا کیا؟ لائٹیں کب بجھائی جاتی ہیں کون نہیں جانتا. ذکر کا مفہوم یہ ہے میرے عزیز طلباء، ارباب علم و دانش، ذکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی حکمرانی، اللہ کی حکمرانی، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی ہو اور جدھر نظر جائے اسی کی بالادستی نظر آئے. افغانستان میں ذکر اللہ ہو رہا ہے. ہاں انشاءاللہ یہاں بھی ذکر اللہ ہوگا. یہاں بھی ذکر اللہ ہوگا. وہاں ذکر اللہ ہو رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی قلوب کی امراض کے علاج کے لیے عالمی سرجن ہیں. جب کولیسٹرول بڑھ جائے تو پھر اب یہ تو کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھنا پڑے گا کہ سب سے اچھی دوائی کون سی ہے. کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ بتائے گا کہ دل کی بیماری کے لیے سب سے اچھی دوائی یہ ہے. اور انسانیت نے رحمت عالم سے پوچھا انسان کا جب دل بیمار ہو جائے، اسے شرک کی بیماری لاحق ہو جائے، تو سب سے اچھی دوائی کون سی ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا سب سے اچھا انجیکشن یہ ہے، قولوا لا الہ، قولوا لا الہ. میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، علام الغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، نظام صبح و شام چلانے والا. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. کبھی غور کیا؟ ارائیتم، کبھی غور کیا کس کے کرم سے دن جاتا ہے رات آتی ہے، کس کے کرم سے پھر رات جاتی ہے دن آتا ہے. صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، اس کے وجود کا انکار کرنے والے انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے. کبھی سورج دیر سے طلوع ہو، کبھی دیر سے غروب ہو، اور ہم اعتراض ریکارڈ کرا سکیں
کہ یہ کیا ہوا، نظام ہی صحیح نہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا پوری کائنات کا نظام جو تم بناتے ہو درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن صدیاں گزر گئیں، نہ کبھی سورج دیر سے نکلا نہ کبھی دیر سے غروب ہوا، ٹھیک وقت پہ دن آتا ہے رات جاتی ہے، پھر رات آتی ہے دن جاتا ہے۔ کس کے کرم سے؟ کس کے کرم سے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، پانیوں پہ تیرتے ہوئے جہازوں کشتیوں سفینوں میں، برستی ہوئی بارشوں میں، کرۂ ارض پر چلنے دوڑنے رینگنے تیرنے اڑنے والے جانوروں میں، کبھی صبا کبھی سرسر بن کر چلنے والی ہواؤں میں، بادلوں کے رواں دواں قافلوں میں میں نظر آ رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین۔ قبلہ فنکار صاحب یہ ذکر ہے۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ فکر و نظر کی بلندیوں پہ کھڑا ہے میرا سرجن، فکر و نظر کی بلندیوں پہ کھڑا ہے میرا سرجن صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب و ترضا۔ فکر و نظر کی بلندیوں پہ کھڑا ہے انسانی قلوب کی بیماری کا عالمی سرجن، اور دعوت فکر دیتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر هذا ذكر مبارك فذكر إنما أنت مذكر إنما أنت مذكر۔ میرے محبوب ذکر کیجئے، ذکر، یہ قرآن ذکر ہے، سراسر ذکر ہے۔ من الحمدللہ الہ والناس کل ذکر، کل ذکر، اس سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ لیکن اس سے مال نہیں ملتا، جان دینی پڑتی ہے، اور فنکار کو مال چاہیے۔ نظر مرید کی جیب پر، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نظرانہ نکل رہا۔
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. دیکھتے نہیں اونٹ کیسا بنایا گیا، آسمان کیسے بلند کیا گیا، پہاڑ کیسے ٹھوک دیے گئے، زمین کیسے بچھائی گئی. فذکر فذکر انما انت مذکر فذکر انما انت مذکر. یہ دل کی بیماریوں کا علاج تجویز کیا ہے میرے سرجن نے، اس سے بہتر معالج بتاؤ نا، اس سے بہتر معالج بتاؤ نا. راول پنڈی کے روشن ضمیروں، اس سے بہتر معالج کوئی نہیں. اور میں نے سنا ہے کہ معالج کو شفیق ہونا چاہیے، معالج کو مہربان ہونا چاہیے. اس سے بڑا شفیق بتاؤ، اس سے بڑا رحیم بتاؤ. یہ کون آیا؟ نقاب ہٹاؤ. نقاب ہٹایا تو وہ وحشی تھا. وہ وحشی تھا، وحشی. تلواریں نیام سے باہر آنے لگی. تلواریں وحشی کو دیکھ کر نیام سے باہر آنے لگی، اس لیے کہ اسی کے ہاتھوں شہدائے احد کا سید حضرت حمزہ مقتول ہوا، جس کی مظلومیت کو، جس کی ڈیڈ باڈی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھ کر نبوت اشکبار ہوئی. وہ آ گیا، تلواریں نیام سے باہر آنے لگی، لیکن رحمت عالم کی شفیق نگاہوں نے تلواریں واپس نیام میں بھیج دیں. ایک نظر صحابہ نے وحشی پہ ڈالی، تلواریں نکالنے لگے، لیکن جب دوسری نظر اپنے قائد پہ ڈالی تو تلواریں واپس نیام میں کر دی، اس لیے کہ رحمت عالم کے چہرہ انور پہ غضب نہیں پیار تھا. کہتا ہے میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے کہ مجھے معاف کیا جائے. مایوسی ٹپک رہی تھی. میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے، معاف کیا جائے مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی توحید، اس کے رسول کی رسالت، قرآن کی عصمت، انبیاء کی صداقت، یوم آخرت اور فرشتوں پر ایمان لاؤ تو تیرے ماضی کو نہیں چھیڑا جائے گا. کہتا ہے تو پھر اطلاع عرض ہے کہ میں اسی لیے آیا ہوں. اللہ کو معبود مانتا ہوں، آپ کو محبوب بنا لیا. آپ آخری نبی، قرآن آخری کتاب، تمام انبیاء سچے ہیں، یوم آخرت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں. رحمت عالم نے فرمایا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں تیری جہنم جنت سے بدل گئی. تیری جہنم جنت سے بدل گئی. شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، یہ مہلک ہے، یہ مہلک ہے، یہ مار ڈالتا ہے، یہ تباہ کر دیتا ہے. شرک نہ کرنا ناقابل معافی ہے. اللہ خطائیں معاف کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے. ہم نے ابھی تراویح وہاں پرانا قلعہ میں پڑھی تو میرے عزیز نے اصرار کیا، شاکر نے سلمہ، کہ
کہ تھوڑی سی بات یہاں بھی ہو جائے. تو میں نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اب پوری تو نہیں، وقت بہت ہو جائے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بھی بڑا بد نصیب ہے جسے رمضان ملا اور اللہ کو راضی نہ کر سکا. بھئی رمضان تو ہمیں بھی ملا ہے، پتہ نہیں اللہ راضی ہوا کہ نہیں، گارنٹی کون دے؟ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بد نصیبی کا اعلان فرمایا. تو میں نے جب اس پہ غور کیا، ارباب علم و دانش، حضرات علماء کرام، میں نے جب اس پہ غور کیا تو میرے وجدان میں یہ سچ آیا، یہ سچ میرے وجدان میں آیا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے نا، لیکن اس مہینے میں اس کے کرم کا حال یہ ہے، اس کی رحمت کا حال یہ ہے کہ میرا کوئی بندہ ساری زندگی کی خطائیں لے کر میرے در پہ آ کر ایک مرتبہ یہ کہے تو صحیح کہ یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں میں نے، لیکن میرے گناہ تیری رحمت سے کم ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو میں اسی پہ معاف کر دوں گا. تو پھر جو اتنا بھی نہیں کرتا اس سے بڑا بدبخت ہے. کوئی اتنا تو کر لے، اس کی رحمت کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، بہا نہیں ڈھونڈ رہی، بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، تو کوئی اتنا تو کرے. جو اتنا بھی نہ کرے پھر اس سے بڑا بد نصیب ہے کوئی؟ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ قانون ہے، قانون. تم اپنے قوانین کا احترام کروانا چاہتے ہو، اللہ کے قانون کا بھی احترام کرو. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً یہ انا جو ہے نا، انا یہ کسی بات کو جب مؤکد کرنا ہو، تاکید کی روح بھرنی ہو، تو پھر انا کأنا آتا ہے عربی میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً 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 نہیں معاف کرے گا اللہ مشرک کو، چاہے جبہ زمیں بوس ہو، چاہے جبہ زمیں بوس ہو، زلفیں دستار خاص رنگ کی ہو، مریدوں کی قطار ہو. شرک پھیلانے والوں کے مرید بھی بہت بنائے جاتے ہیں، این جی اوز یہی کام کر رہی ہیں، مشنریز یہی کام کر رہی ہیں. جو جتنا شرک پھیلائے اتنے مرید زیادہ. نیک مشرک، سوچ کے بول رہا ہوں، نیک مشرک جنت میں نہیں جائے گا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. نیک مشرک جنت میں نہیں جائے گا، لیکن گناہگار موحد بالآخر جنت میں جائے گا انشاءاللہ. گناہگار موحد بالآخر جنت میں، اللہ کی رحمت بھی کام آئے گی، اس کے محبوب کی شفاعت بھی کام آئے گی. لیکن مشرک کے لیے اس کی رحمت بھی نہیں، اس کے محبوب کی شفاعت بھی نہیں. اب علماء کے سامنے ایک بات کہتا ہوں، اللہ جس طرح اپنی توحید میں حساس، اللہ جس طرح اپنی توحید میں حساس ہے، اس کا رسول اپنی سنت میں بھی حساس ہے. اللہ نے فرمایا جس نے میری توحید میں شرک کی ملاوٹ کی، جوتے لگیں گے معافی نہیں ملے گی. رحمت عالم نے فرمایا جس نے میری سنت میں بدعات کی ملاوٹ کی، جوتے لگیں گے معافی نہیں ملے گی. کل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں بدعت حسنہ نہیں، بدعت اور حسنہ، کوئی بدعت بھی حسنہ ہوتی ہے؟ اچھا حرامی. واہ بھائی واہ مولوی صاحب، کہاں سے لغت پڑھ کے آئے ہو؟ کہاں سے لغت پڑھ کے آئے ہو؟ کوئی کفر حسن دکھاؤ، کوئی شرک حسن دکھاؤ نا.
ایمان کے مقابلے میں کفر، توحید کے مقابلے میں شرک، میٹھے کے مقابلے میں کڑوا، دوستی کے مقابلے میں دشمنی، سائے کے مقابلے میں دھوپ، اقرار کے مقابلے میں انکار، ایمان کے مقابلے میں کفر، توحید کے مقابلے میں شرک، سنت کے مقابلے میں بدعت۔ تو پھر توحید کے مقابلے میں کوئی شرک اچھا نہیں، ایمان کے مقابلے میں کوئی کفر اچھا نہیں، دوستی کے مقابلے میں کوئی دشمنی اچھی نہیں، اقرار حق کے مقابلے میں کوئی انکار اچھا نہیں۔ تو مولانا سنت کے مقابلے میں بدعت کہاں سے اچھی ڈھونڈی ہے؟ اللہ تیری توند سلامت رکھے۔ صرف مارکیٹنگ کے لیے، فار ٹریڈنگ، فار مارکیٹنگ کوئی بدعت اچھی نہیں۔ ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی۔ مشرک معافی کے قابل نہیں، بدعتی بھی معافی کے قابل نہیں۔ مشرک یقینی جہنمی اور بدعتی بھی یقینی جہنمی۔ رحمت عالم نے فرمایا شرک نہ کرنا، کہتے شرک تو نہیں کروں گا، اللہ کے رسول پرامس وعدہ کرتا ہوں شرک نہیں کروں گا، لیکن وہ ایک قرآن کا اعلان ہے، اس سے میں بہت گھبراتا ہوں۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ ہاں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، 7 منٹ کے لیے کرنا، معافی نہیں ملے گی۔ فرمایا تو وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا، لیکن یہ قرآن کریم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ کسی مومن کا قاتل جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے غضب سے نہیں بچ پائے گا۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ۔ آگے اللہ اکبر اللہ اکبر ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا؟ میں نے تو مومن نہیں ایک مومن اعظم کو قتل کیا ہے، میں تو حمزہ کا قاتل ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ، یہ بھی تو سنو نا، یہ بھی تو سنو، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ ہاں، توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، ایمان اور عمل کے معیار پر پورا اترنے والا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دینے کا اعلان کیا ہے میرے رب نے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ کے رسول یہ تو آج اندازہ ہوا، یہ تو آج اندازہ ہوا، بلکہ مشاہدہ ہوا کہ قرآن کریم تو کسی کو جہنم میں جانے ہی نہیں دے رہا، یہ تو کسی کو جہنم میں جانے ہی نہیں دے رہا۔ رحمت عالم نے فرمایا ہاں، شرک سے بچتے رہنا، کبائر سے بچتے رہنا، اور ایک اور بھی مہربانی کرنا، ذرا میرے سامنے کم آیا کرو، میرے سامنے کم آیا کرو، اس لیے کہ تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے چچا کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ اب راول پنڈی کی روشن ضمیر ہو، اس جملے سے وحشی کے دل پہ کیا گزری میرے پاس الفاظ نہیں، میں اس کے دل کی کیفیت کو الفاظ میں بیان کر سکوں، نہیں ہے میرے پاس الفاظ۔ بارگاہ رسالت سے دور ہو کر اللہ کے حضور آیا اور کہنے لگا الہ العالمین، مجھے ایمان مل گیا، ایمان مل گیا، تیرے رسول کی نسبت نصیب ہو گئی، کچھ نہیں چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس ایک مہربانی کر دے،
میرے ہاتھوں سے تیرے رسول کا دوست قتل ہوا، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں تیرے رسول کا کوئی نامور دشمن نہ قتل کر دوں، اس وقت تک موت نہ آئے میرے ہاتھوں سے اپنے رسول کا کوئی نامور دشمن بھی قتل کروا دے تاکہ بیلنس ہو جائے، قضا ادا ہو جائے۔ پھر خلافت صدیقی میں جب تحریک تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کام ہوا، تحریک تحفظ ختم نبوت کا پہلا شہید، آپ سے تو نہیں پوچھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ تو میری ہر گفتگو میں شریک ہوتے ہیں، میں پڑھے لکھے حضرات سے پوچھ رہا ہوں جی قریشی جی، تحریک تحفظ ختم نبوت کا پہلا شہید حبیب ابن زید انصاری، اسلام کا پہلا شہید، اسلام کا بھائی، اسلام کا پہلا شہید کون ہے؟ سیدہ سمیہ۔ میں نے کہا تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا چکر دے دوں، اگر اسلام کی پہلی شہید کہتا تو پھر تو آپ کہہ دیتے کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی شہید ہے اسلام کی، اسلام کی پہلی شہید سیدہ سمیہ، تحریک تحفظ ختم نبوت کا پہلا شہید کیا نام ہے؟ حبیب ابن زید انصاری۔ یہ حبیب ابن زید انصاری اس ماں کا بیٹا ہے، اس ماں کا دودھ پیا ہے جسے اللہ کے رسول نے خاتون احد کا لقب دیا ہے، یہ حضرت ام عمارہ کا بیٹا ہے۔ یمن سے تجارتی سفر سے واپسی پر مسلمہ کذاب کے کارندوں نے اسے پکڑ لیا، اور یہ جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسلمہ کذاب تھا، حبیب ابن زید کو پکڑ کے لائے مسلمہ کی عدالت میں۔ مسلمہ نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا یمن سے۔ پوچھا وہیں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا نہیں، رہنے والا تو مدینے کا ہوں۔ مسلمہ کذاب نے کہا مدینہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اسے جانتے ہو؟ حبیب ابن زید نے کہا اسی کو تو جانتا ہوں، اور کس کو جانتا ہوں؟ اسی کو جانتا ہوں بس، اور جس کو بھی جانتا ہوں اسی کی وجہ سے جانتا ہوں، صرف کائنات والوں میں سے نہیں، میں تو اس کو بھی اس کی وجہ سے جانتا ہوں۔ اسے جانا تو پھر بہت کچھ جان لیا۔ وہ جگر نے کیا کہا جی؟ فرمایا میرا کمالی عشق، میرا کمالی عشق بس اتنا ہے جگر، میرا کمالی عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، اسی کو تو جانتا ہوں۔ ہوا محمد الرسول اللہ، جانتا ہوں اسے۔ ہوا افقد بمثالی، ہوا اکمل بنوالی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بخل مت دیجیے گا۔ ہوا اکمل بنوالی، ہوا اعظم بجلالی، ہوا حامد ومحمد، ہوا راشد ہوا مرشد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے، اسی کا فیض جہان میں وہ
نماز میں وہ اذان میں، صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرۃ کما تحب و ترضا، انہی کو تو جانتا ہوں۔ مسلمہ نے کہا مجھے بھی رسول اللہ کہو۔ حبیب نے حقارت کی نظر سے اس کو دیکھا، کہنے لگا اللہ انت کذاب، بغیر کسی تکلف کے، انت کذاب، تجھے رسالت سے کیا نسبت؟ اللہ کے بعد اب قیامت تک معبود کوئی نہیں، اور رحمت عالم کے بعد کوئی رسول نہیں، اس پہ الوہیت ختم اور میرے آقا پہ رسالت ختم۔ لا نبی بعدہ ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا امت بعد امت محمد۔ یوں ہاتھ اٹھایا نا، شہادت کی انگلی بلند کی نا، تو مسلمہ کی تلوار نے حبیب کا ہاتھ کاٹا، ہاتھ کٹ کے وہاں جا پڑا۔ مسلمہ نے کہا اب بولو، اب کیا کہو گے؟ کہنے لگا اب تو اور شان سے کہوں گا، پہلے میرا ایمان بے رنگ تھا، اب میرے ایمان میں خون کا رنگ شامل ہو گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ دوسرا ہاتھ بلند کیا شہادت کے لیے، مسلمہ نے وہ ہاتھ بھی کاٹ ڈالا، کٹے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ ہاں راولپنڈی والوں کبھی لذت آشنائی سے بھی واسطہ پڑا؟ ہاں کبھی کسی سے محبت کی؟ ہنستے اس لیے کہ بولو براز کے مجسموں سے محبت کی ہے نا، ولادت کی بوریوں سے محبت کی ہے نا، بدبو کے ٹینک سے، اس لیے ہنستے ہیں۔ ہاں کبھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے دیکھیے، پھر میں پوچھوں گا لذت آشنائی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اقبال نے کہا نا، فرمائی غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ مجھ سے ایک دوست نے کہا یہ ذوق خدائی کا کیا مطلب، خدا بننا چاہتے؟ میں نے کہا بابو یہ جو خدا ہے نا یہ فارسی کا ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، تو مکتب کے خداوند بھی ہوتے ہیں، خداوندان مکتب بھی ہوتے ہیں نا۔ ہاں ملاحوں کو بھی خداوند کہا جاتا ہے۔ اگر ہو سکے تو کوشش کیا کیجئے اللہ کو اللہ ہی کہا کیجئے، کیونکہ خدا آپ کو بھی کہا گیا، خدا پانی کو بھی کہا گیا، خدا سورج کو بھی کہا گیا، خدا ستاروں کو بھی کہا گیا، اللہ صرف اللہ کو کہا گیا۔ کیوں علماء کرام؟ اللہ کے سوا کسی کو اللہ کہا گیا؟ مخصوص ہے یہ لفظ اللہ کے لیے، اللہ۔ تو کوشش کیا کیجئے اللہ کے لیے اللہ کہا کیجئے، خدا سے بچا کیجئے۔ تو ذوق خدائی کا مطلب یہ ہے، ذوق خدائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دیکھیے نا ورڈ بینک کہتا ہے کون کے تیر ادھر ادھر ہوئے، جب ادھر ادھر کی باتیں ہوئی تو پرواز کر گئے۔ وائی تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشائے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس کی محبت اور اس کا عشق کا سفر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ کٹ گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں کو
ٹہنیوں کو بلند کیا اور ختم نبوت کا اعلان کیا. مسلمہ بدبخت نے وحشی درندے کی طرح حبیب ابن زید انصاری پر چڑھ کر کودتا رہا اور نیزے اور بھالے اور خنجر اتارتا رہا. حبیب نے تڑپ تڑپ کر ختم نبوت کا اعلان و اقرار کرتے ہوئے جان دے دی، شہید ہو گیا. ام عمارہ کو جب یہ اطلاع پہنچی تو کہنے لگی شاباش میرے لخت جگر، تو نے مجھے دنیا میں بھی سر بلند کر دیا، مجھے آخرت میں بھی سر بلند کر دیا. حبیب تجھ پہ فخر کرتی ہوں، تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی میرا بیٹا. پھر ندائے خفی سے اپنے رب سے کہا یا اللہ ایک کرم کر دے، جس بدبخت نے میرے بیٹے کو مارا ہے میں اسے مار کے مروں. ایک خاتون کہہ رہی ہے، ایک خاتون ام عمارہ کہہ رہی ہے، ادھر وحشی نے مانگ رکھا ہے ادھر اس نے مانگ رکھا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں تحریک تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اقدام کیا، ایکشن لیا، وہ لشکر جو خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمہ کی سرکوبی کے لیے گیا، اس لشکر میں چپکے سے وحشی بھی شامل ہو گیا اور چپکے سے ام عمارہ بھی شامل ہو گئی. اور کارروائی کے دوران جب مسلمہ پر 2 تلواریں پڑی، ام عمارہ قریب کھڑی ہے، کہتی ہے میں ابھی تیاری کر رہی تھی کہ مسلمہ کا کام تمام کروں، لیکن 2 تلواریں چمکی اور مسلمہ